السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری یوٹیوب فیملی، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کیا شیطان کا، کہ وہ کس طرح انسان کو ورغلاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا قصہ تھا، اس لیے میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، آج میں دوسرا حصہ آپ کو سناؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے، کیونکہ یہ ایک سبق آموز قصہ ہے کہ ہم کس طرح شیطان کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ تو قصہ دوسرا پارٹ کچھ اس طرح ہے کہ جب وہ بادشاہ جو تھا وہ جنگ پہ جانے لگا تو اس نے اپنی بیٹی کو برسیسا کے پاس چھوڑ دیا، اور برسیسا کے عبادت خانے کے سامنے اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک گھر بنا دیا۔ اب برسیسا جو تھا وہ، اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ تم خود تو کھانا کھاتے ہی ہو، اپنے لیے کھانا تیار کرتے ہو، تو اگر تم اس بچی کو بھی کھانا دے دیا کرو تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا پتہ اس کو کھانا بنانے آتا ہے نہیں آتا ہے۔ تو برسیسا نے پھر اس طرح یہ کرنا شروع کر دیا کہ اپنے لیے جو کھانا تیار کرتا تو وہ آدھا خود کھا لیتا اور آدھا اپنے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیتا، اور اپنے گھر کا جو کواڑ تھے ان کو کھٹکھٹانے لگا، تو وہ پھر اپنے دروازے کو کھٹکھٹاتا تھا، جس سے وہ لڑکی سمجھ جاتی اور وہ پھر کھانا اٹھا کر لے جاتی اور وہ کھا لیتی۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر دوبارہ شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے دروازے میں کھانا رکھ دیتے ہو تو لوگ راستے میں جانے والے کیا سمجھتے ہوں گے، تو اس طرح کرو کہ یہ کھانا جو ہے وہ اس لڑکی کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا جو تھا وہ اس لڑکی کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا، اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹا دیتا تو وہ لڑکی اپنا کھانا اٹھا لیتی۔ بہت عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو کافی عرصے بعد شیطان نے دوبارہ برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم خود تو عبادت کرتے ہی ہو، اگر تم اس لڑکی کو بھی کچھ واعظ و نصیحت کر دیا کرو، یہ گھر میں تنہا رہتی ہے تو یہ تنگ ہو جاتی ہوگی، تو اگر تم اس کو بھی واعظ و نصیحت کر دیا کرو تو اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو اس طرح برسیسا نے اپنے چھت پر واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی، اور لڑکی جو تھی وہ اپنے گھر کے چھت پر بیٹھ کر اس کی نصیحت کو سنتی رہتی۔ چنانچہ اس کی جو برسیسا کی واعظ و نصیحت تھی اس کا اس لڑکی کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا، اور اس نے بھی نماز اور روزہ اور نیک کام شروع کر دیے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ تو برسیسا بڑا خوش ہوا۔ تو کافی عرصے بعد شیطان نے برسیسا کے دل میں پھر بات ڈالی کہ تم اپنے چھت پر بیٹھ کر نصیحت کرتے ہو، اور وہ لڑکی اپنے چھت پر بیٹھ کر سنتی ہے، اس میں کافی اونچی آواز سے تمہیں بولنا پڑتا ہے، اور راستہ میں گلی میں جانے والے لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ کون باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح برسیسا نے اس لڑکی کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت شروع کر دی، اور لڑکی جو تھی وہ اپنے گھر کے اندر پردے میں رہ کر اس کی واعظ و نصیحت کو سنتی رہتی اور اس پر عمل کرتی۔ اسی طرح کافی عرصہ اسی طرح گزرتا رہا، تو شیطان نے دوبارہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر تم دروازے سے اندر چلے جاؤ، وہاں پر جا کر لڑکی کو نصیحت کرو،
کیونکہ جو راستہ گزرنے والے لوگ ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ تو برسیسا نے اس طرح شروع کر دیا کہ وہ دروازے سے اندر چلا گیا اور درمیان میں ایک پردہ رہ گیا صرف، اور وہاں پر وہ وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ اسی دوران وہ جو شہزادی تھی اس کے بھائی جنگ سے واپس آئے اور اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن نہایت ہی خوش و خرم ہے اور برسیسا کے گن گاتی ہے اور عبادت میں لگی رہتی ہے۔ اس کے بھائی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے دوبارہ واپس جنگ پہ جانا تھا، اس لیے وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تو اب شیطان کو اور بھی زیادہ موقع مل گیا۔ اس نے دوبارہ برسیسا کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ اگر تم یہاں پر ایک چارپائی رکھ کر بیٹھ جاؤ اور لڑکی تمہارے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھ کر تمہاری نصیحت سنے۔ چنانچہ برسیسا کے لیے اس لڑکی نے ایک چارپائی رکھ دی اور دوسری چارپائی پر بیٹھ کر اس کی وعظ و نصیحت سننے لگی۔ اسی طرح بہت عرصہ گزر گیا، تو پھر دوبارہ شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اتنا دور آپ دونوں بیٹھتے ہو، اس سے تمہیں اونچا بولنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ ایک ہی چارپائی پر تم میں سے نصیحت کرو اور وہ بیٹھ کر تمہاری نصیحت سنیں۔ تو چنانچہ برسیسا نے پھر ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا اور وہ لڑکی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر اس کی وعظ و نصیحت سننے لگی۔ تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت پیدا کر دی اور لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت پیدا کر دی، اور اب برسیسا کا جو وعظ و نصیحت تھا وہ اس میں اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اور اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ جب بھی لڑکی کو وعظ و نصیحت کرتا تو جتنی دیر اس کو وعظ و نصیحت کرتا رہتا تو سارا وقت اس کے چہرے پر ہی اس کی نظر رہتی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ برسیسا نے لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لڑکی بھی آگے سے مسکرائی، تو وہ جب دونوں آپس میں راضی ہوئے تو برسیسا سے پھر آخر وہ کام ہو گیا جو شیطان چاہتا تھا۔ آخر کار برسیسا نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا اور آپس میں وہ پھر میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو اس لڑکی کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، تو برسیسا بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کریں۔ تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ابھی تو حمل وضع نہیں ہوا، یعنی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر تم اس کو لڑکی کے ساتھ مل کر اس بچے کو ضائع کر دینا، اس کو قتل کر دینا، تو یہ لڑکی بھی اپنے والدین سے وہ بات چھپا لے گی، تو تمہارے اوپر بھی کوئی الزام نہیں آئے گا۔ تو یہ سوچ کر برسیسا بڑا خوش ہوا اور پھر وہ اسی طرح اس کے ساتھ رہنے لگا۔ تو جب اس لڑکی کا بچہ پیدا ہوا تو برسیسا بڑا پریشان ہوا، اور اس دوران تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو اس کا باپ اور بھائی بھی واپس آنے والے تھے جنگ سے، تو برسیسا بڑا پریشان ہوا۔ تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب یہ لڑکی سو جائے تو تم اس کے بچے کو قتل کر کے دفن کر دینا۔ چنانچہ برسیسا نے اسی طرح کیا کہ وہ جو شہزادی تھی وہ جب سوئی تو برسیسا نے اس کے بچے کو اٹھا کر اس کو قتل کر دیا اور گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ جب اس شہزادی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچہ غائب ہے، تو اس نے برسیسا سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ تو برسیسا نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ لڑکی اس کے ساتھ ناراض ہونے لگی اور رونے دھونے لگی، کیونکہ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ بچے کو تو تم نے قتل کر ہی دیا، اب یہ لڑکی جب اس کے والدین اور بہن اور بھائی جب جنگ سے واپس آئیں گے تو یہ ان کو سارا واقعہ بتا دے گی،
تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس لڑکی کو بھی قتل کر دو، اور جب اس کے والدین واپس آئیں تو ان کو کہنا کہ یہ لڑکی تو پہلے سے بیمار تھی، تو یہ اپنی طبی موت مر گئی ہے۔ تو برسیسا نے پھر اسی طرح اس کی شیطان کی بات پر عمل کیا اور اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا، اور اس کو بھی اس بچے کے ساتھ ہی سین میں دفن کر دیا اور اس کی قبر بنا دی۔ کچھ عرصے بعد جب بادشاہ سلامت جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے بہن کو لینے کے لیے ادھر برسیسا کے پاس بھیجا۔ تو جب وہ برسیسا کے پاس آئے اور انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ کے پاس ہم اپنی بہن کو چھوڑ کر گئے تھے، تو اب ہم واپس آ گئے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی بہن کو واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ تو برسیسا ان کی بات سن کر رونے لگا، اور جب انہوں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ کی بہن تو بہت اچھی ہو گئی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی تھی، اور وہ اتنی زیادہ عبادت گزار ہو گئی تھی، اس کے گن گانے لگا۔ اور پھر ان کو کہا کہ وہ اچانک بیمار ہوئی، کیونکہ وہ پہلے سے بھی بیمار تھی، تو دوبارہ بیمار ہوئی اور اسی بیماری میں وہ فوت ہو گئی، اور یہ سین میں اس کی قبر ہے۔ تو اس کے جو بھائی تھے وہ قبر کو دیکھ کر رو دھو کر واپس چلے گئے۔ تو جب وہ رات کو سوئے، تینوں بھائی جب اپنے اپنے بستر پر چلے گئے، تو رات کو شیطان جو ہے وہ پہلے سب سے بڑے بھائی کے خواب میں آیا، اور اس نے پوچھا کہ تمہاری بہن کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہم جنگ پر چلے گئے اور ہم نے اپنی بہن کو برسیسا کے پاس چھوڑ دیا، تو وہ بیمار ہوئی اور وہ فوت ہو گئی۔ تو شیطان نے اس کے بھائی کو کہا کہ وہ فوت نہیں ہوئی ہے، بلکہ برسیسا نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے، اور برسیسا نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ اسی طرح شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں بھی آیا اور اس سے بھی اسی طرح سوال جواب کیا۔ تو اسی طرح شیطان تینوں بھائیوں کی خواب میں آیا اور ان سے اسی طرح ایک جیسے سوال و جواب کیے، اور ان کو اس نے یہ بتایا کہ برسیسا نے تمہاری بہن کے ساتھ غلط کاری کی اور اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے ان دونوں کو قتل کر کے سین میں دفن کر دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو جب تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو خواب بتائے تو تینوں کے خواب ایک جیسے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محض ایک خواب ہے، لیکن جو چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا کہ یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ میں اس کی پوری تفتیش کروں گا۔ جب اس نے تفتیش کی اور برسیسا کے گھر گئے اور اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا کہ بہن کے ساتھ اس کے بچے کی بھی لاش دفن ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ جب اس کو گرفتار کر لیا گیا تو بادشاہ نے اس کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس کو پھانسی دی جا رہی تھی تو اس وقت شیطان دوبارہ برسیسا کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہا کہ تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ تو برسیسا نے کہا کہ ہاں، تم تو وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے دم بھی سکھایا تھا۔ تو شیطان نے پھر اس سے کہا کہ میں نے ہی تمہیں دم سکھایا تھا، اور میں نے ہی اس لڑکی پر اثر کر کے اس کو بیمار کیا اور تمہارے پاس پہنچایا، اور میں نے ہی ان کے دل میں ڈالا تھا کہ وہ اس لڑکی کو تمہارے پاس چھوڑ کر جائیں، اور اسی طرح میں نے ہی تمہارے دل میں ڈالا کہ تم اس کے ساتھ زنا کرو۔ چنانچہ شیطان نے اس کو ساری کہانی سنائی۔ تو شیطان نے کہا کہ تمہیں پھنسایا بھی میں نے ہے، اور اب میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ تو اس عبادت گزار برسیسا نے شیطان سے کہا کہ تم مجھے کس طرح بچا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دو تو میں تمہیں اس پھانسی سے بچا دوں گا، تم بعد میں توبہ کر لینا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو برسیسا اس کی باتوں میں دوبارہ آ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ خدا تو ہے ہی نہیں۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ چلو میں یہ بات کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر کے اپنے گناہ
کی بخشش اللہ تعالیٰ سے کروا لوں گا۔ بس اس نے اس بات کا اقرار کرنا تھا کہ جلاد کو بادشاہ نے حکم دیا اور اس نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائی اور دوستوں، یہ تھی شیطان کی کہانی کہ وہ کس طرح نیک لوگوں کو، عبادت گزار لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان کو کس طرح ورغلاتا ہے کہ دین کی بات سمجھ کر انسان اس کی جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت استغفار کرتے رہیں اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے اس کے پناہ مانگتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور میرے جتنے بہن بھائی دوست، میری یوٹیوب فیملی جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔